اگر چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے، اپوزیشن کو گالی دے، حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے، تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر، وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں۔ اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے، خان نے ہم سے یہ کیا تھا، ماحول خراب کیا تھا، کو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے، لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے۔ جب خان صاحب وزیر اعظم تھا، میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں، اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم، جو آئین، جس جمہوریت کے لیے میرے جماعت نے، میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے، یہ جمہوریت چلے، یہ پارلیمان چلے، اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے۔ ہم نے مل کے کنسنسس کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ انگیج کر کے، ان لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے جنہوں نے میرے والد کو 11 سال جیل میں قید رکھا، کسی سزا کی کوئی سزا نہیں تھا، کوئی کنوکشن نہیں، انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا، لیکن سب سے انگیج کیا، صرف ہمارے اتحادیوں سے نہیں۔ ہمارا گیلریز میں اس وقت موجود پاکستان کے طلبہ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اس قوم کے مستقبل بیٹھے ہیں، اور میں اپنا آنریبل ممبر کا تقریر سنتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس قوم کے مستقبل کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں، ان کا کیا اعتماد ہوگا ہمارے ان اداروں سے، یہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جب ان میں سے یہ اپنے تعلیم پورا کر کے کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی لائر بنے گا، ہمیں دیکھ کے تو ان میں سے ایک بھی سیاستدان نہیں بننا چاہے گا۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر، بیکاز اس ہاؤس کا ممبر بننا is a matter of prestige, it's a matter of honor, not only in our country, but any country that has democratic elections. وہ اس لیے فخر کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ اپنے قوم کے نمائندے نے ووٹ ڈال کے ان کو منتخب کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرے نمائندے ہوں گے، یہ میرے فیصلے کریں گے۔ اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے جس طریقے سے آج سے نہیں کچھ عرصے سے اس ملک میں ہم سیاست کرتے آ رہے ہیں، ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے۔ اب ہم نے اسی سیاست سے ان نوجوانوں کو روزگار اور ترقی دلوانا ہے، ہم نے اسی سیاست سے معاشی انصاف دلوانا ہے، ہم نے اسی سیاست سے ہمارے عوام کو تحفظ دلوانا ہے، غربت سے نکالنا ہے، ہم نے اسی سیاست سے اس ملک کو چلانا ہے۔ اور یہ وہ ملک ہے جناب اسپیکر جو آج ہم ضرور مشکل میں ہیں، لیکن جب یہ بچے بڑے ہوں گے جناب اسپیکر، ہم اپنا ریجن کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ شرط جناب اسپیکر صرف اتنا ہی ہے کہ ہم باہر جو سیاست کرے وہ ہمارا مرضی، یہاں آ کے ہمارا ایک ذمہ داری بنتا ہے۔ ہم اس ملک کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، پارلیمان اس ملک کا سپریم انسٹیٹیوشن ہے، اور جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے، اس آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا، نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا جناب اسپیکر۔
اور جب تک ہم یہ طے نہ کریں کہ جلسے میں آپ جو کہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر آپ اس ہاؤس کے ممبر ہو یا کسی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، کسی وفاقی عہدہ کے ذمہ دار ہو یا کسی صوبائی عہدہ کی ذمہ داری آپ سنبھال رہے ہو، تو آپ کی اپنے سیاست اپنی جگہ، اپنی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے جس کام کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے آج آپ کا حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، میری جماعت کا اور میرے اتحادیوں کا حکومت سندھ اور بلوچستان میں ہے، نون لیگ کا حکومت پنجاب اور وفاق میں ہے، ہمیں اپنا ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا۔ اگر حکومت کا صرف کام یہ ہوگا کہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ، اور وہ فائر فائٹنگ کے بجائے ہم اس آگ پہ مزید تیل ڈالیں گے تو آگ کا بھی کام نہیں ہوگا۔ اور اگر ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے، شور شار کرنا ہے، بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا ہے، تو جو ذمہ داری ان کے پاس ہے کہ they have to hold the government to account، کہ they don't have to just oppose us for opposition's sake، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاشی پالیسی غلط ہے، آپ کا حکومت کا پالیسی غلط ہے، آپ کا سیکیورٹی پالیسی غلط ہے، تو پھر ان کا کیا سلوشن ہے؟ جو پازیٹیو کردار ہے اپوزیشن کا، جو ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہمارا معاشی پالیسی اگر غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے، ہمارا سیکیورٹی پالیسی کیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے، اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو نہ وہ اپنا ذمہ داری پورا کر رہے ہیں، نہ وہ اپنا کام کر سکیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت کے کارکن اس بات پہ obviously ایموشنل ہوں گے کہ ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں، یہ زیادہ اس ٹاپک پہ بولیں گے، اس ٹاپک پہ شور کریں گے، لیکن جس صوبہ کا ذمہ داری ان کے پاس ہے وہاں کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار، مہنگائی، تعلیم، صحت، تحفظ، دہشت گردی کا مقابلہ، ہم ان بچے کو کیسے ڈاکٹرز بنائیں گے، کیسے لائرز بنائیں گے، کیسے اس ملک کے لیڈرز بنائیں گے۔ اور اگر چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے، اپوزیشن کو گالی دے، حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے، تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر، وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں۔ اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے، خان نے ہم سے یہ کیا تھا، ماحول خراب کیا تھا، کو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے، لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے۔ اور ہم جب خان صاحب وزیر اعظم تھا، میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا، اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم، جو آئین، جس جمہوریت کے لیے میرے جماعت نے، میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے، یہ جمہوریت چلے، یہ پارلیمان چلے، اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے۔ یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگری کیا، 18ویں ترمیم پاس کیا، NFC ایوارڈ میں ڈیولیوشن کروایا۔ پہلے الیکشن کمیشن جو اپوائنٹ ہوتا تھا وہ حکومت کی مرضی، ہمارا ترمیم کے بعد اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مشاورت، انٹرم گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا مشاورت،
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو دی اپوزیشن. یہ ساری چیزیں ہم نے کروائے. اس لیے ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میری والدہ کو جیل میں ڈالا, اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے. آپ لڑے ان کا کیس بیرسٹر صاحب, آپ جیل میں لڑے, آپ عوام کے میدان میں لڑے, یہاں آ کے عوام کا خدمت کرے, عوام کا کام کرے. ہزار اختلافات آپ کا ہو سکتا ہے اس کا حکومت کا, یہ سب جانتے ہیں. میں ان کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتا ہوں, ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے, سیاست میں ہوتا ہے. ہم سب یہ الیکشن لڑے تو اس پوائنٹ پہ لڑے کہ ملک میں مہنگائی ہے, مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے, عوام کو معاشی انصاف دلوانا ہے. اور جہاں ہم نے سمجھا کہ تنقید ہونا چاہیے, ہم نے بھی تنقید کی. آپ لوگوں نے تو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ تنقید نہ کرے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا جائزہ لیں کہ حکومت کا پرفارمنس اس بنیادی ایشو پہ کیا ہے. اور میں وزیر اعظم صاحب, ان کی معاشی ٹیم کا اس پرفارمنس کے بارے میں اس ہاؤس کو اور عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ مہنگائی کی شرح کیا تھا,